السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے 83 آیات تک۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اسے غور سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، اخراجکم، نکالا تمہیں، من بطونی، پیٹوں سے، امہاتکم، تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون، نہیں تم جانتے تھے، شیئن، کچھ بھی، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار بنو۔ پچھلی آیات میں توحید باری تعالیٰ کے جن دلائل کی ابتدا ہوئی تھی، انہی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان دیکھو کہ اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا تاکہ تم کانوں کے ذریعے سے آوازیں سنو اور آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی عقل دی، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے، جن سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو، نفع اور نقصان کو پہنچا سکو۔ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے سب سے محبوب 2 چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ مگر افسوس کہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی۔ علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما، نہیں، یمسکہن، تھامے ہوئے انہیں، الا، مگر، اللہ، اللہ تعالیٰ، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ آنکھیں، کان اور دل کا ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت میں پرندوں کے ذکر کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے کام لے کر ہر جاندار اپنی معاش کی فکر کرتا ہے، انسان بھی اور پرندے بھی۔ ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ بھی نہیں لاتا ہے۔ انسان کسب معاش اور دنیوی کاروباری دھندوں میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ یہی چیزیں اسے اللہ پر ایمان لانے اور اس کا فرمانبردار بن کر رہنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے پرندے انسان سے بہت بہتر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو جو آسمان اور زمین کی فضا کے درمیان پرواز کرتے ہیں، انہیں پروردگار اپنی قوت سے تھامے ہوئے ہے، اسی نے انہیں یہ قوت دے رکھی ہے، ہواؤں کو ان کا مطیع بنا رکھا ہے۔ اور سورۃ ملک میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر کھولے ہوئے ہیں اور پر سمیٹے ہوئے بھی ہیں، کون تھامتا ہے؟ وہ اللہ تمام مخلوق کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، ساکنن، رہنے کی جگہ، وجعل، اور اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے،
من جلودی کھالوں سے، الانعامی مویشیوں کے، بجوتن گھروں کو، تستخفونہا تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، یوما دن، ظعنکم اپنے سفر کے، و یوما اور دن، اقامتکم اپنی اقامت کے، ومن اصوافہا اور ان کی اون سے، واوبارہا اور ان کی پشم سے، واشعارہا اور ان کے بالوں سے، اساساً سامان، ومتاعاً اور فائدے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے ان گنت احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو انسان کو خارجی اثرات، دھوپ، گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت گھر کا ذکر ہے، جنہیں لوگ آبادیوں میں اپنی رہائش کے وقت بناتے ہیں، جو مٹی، اینٹ، پتھر، گار اور لکڑی وغیرہ سے تیار ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش سے مدتوں پہلے پیدا کر دیا تھا۔ آخر میں خانہ بتوش کے گھروں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم کے گھروں کی نسبت بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خیمے ہیں جو چھپائے جانوروں کی کھالوں سے بنتے ہیں۔ پھر بکریوں کے بال، اونٹوں کے بال، بھیڑوں اور دمبوں کی اون تجارت کے لیے مال کے طور پر تمہارے لیے بنایا ہے، اور یہ گھر کے برتنے کی چیز بھی ہے۔ کپڑے بھی بنتے ہیں، فرش یعنی قالین بھی تیار ہوتے ہیں۔ تجارت کے طور پر بھی فائدے کی چیز ہے جس سے لوگ مقررہ وقت تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو، خلقا اس نے پیدا کیا، لالن سائے، وجعلا اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من الجبالی پہاڑوں میں، اکنانن چھپنے کی جگہیں، وجعلا اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، سرابیلا کرتے، تقیکم الحر جو بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے، وسرابیلا اور کرتے، تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں، بأسکم تمہاری جنگ سے، کذالک اسی طرح، یتیمو وہ پورا کرتا ہے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تسلمون تم فرمانبردار بن جاؤ۔ چند قدرتی چیزیں جن میں درختوں کے سائے جو اس نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، پہاڑوں پر غار نما قلعے اس نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ تم ان میں پناہ حاصل کرو، چھپنے اور رہنے سہنے کی جگہ بنا لو، سوتی، اونی اور بالوں کے کپڑے تمہیں دے رکھے ہیں کہ چین سے سردی اور گرمی سے بچاؤ کے ساتھ اپنا ستر بھی چھپاؤ اور زینت بھی حاصل کرو۔ اس نے تمہیں جنگی لباس بھی دیے ہیں، خود ذرہ بختر بھی عطا کیے ہیں جو دشمنوں سے لڑائی اور حملے کے وقت تمہارے کام آتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمہیں تمہاری ضرورت کی پوری نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے کہ تم آرام اور راحت پاؤ اور اس کے فرمانبردار بن کر رہو۔ فَإِن پس اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک، عَلَيْكَ آپ پر، البلاغ پہنچانا ہے، مبین کھلم کھلا۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ میری عبادت، میری توحید اور میرے احسانات کے قائل نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ یعرفون وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، ثم پھر، ینکرونہا وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے، الکافرون ناشکرے ہیں۔ اکثر لوگ کافر ہیں اور ناشکرے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت اس کے سامنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے سہنے کے لیے گھر اور مکانات دیے۔ اس نے کہا سچ ہے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ اس نے تمہیں چوپایوں کی کھالوں کے خیمے دیے۔ اس نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ اسی طرح آپ ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور وہ ہر نعمت کا اقرار کرتا جاتا تھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس لیے کہ تم مسلمان اور فرمانبردار بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت اتاری کہ اقرار کے بعد انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔